اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اب بتایا گیا جنتیوں اور دوزخیوں کا حال، اللہ کے نیک لوگوں کا جو ہے وہ نیک انجام بتایا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے کہے پہ نہیں چلتے، جو کافر ہیں، جو جھٹلانے والے ہیں، ان کا حشر جو ہے وہ کیا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے تھے وقال الکافرون، اور کافر کہتے تھے ھذا ساحر کذاب۔ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 پہ جائیے۔ آیت نمبر 4 میں شروع میں یہ بتایا گیا تھا کہ کافر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو ایک جھوٹا جادوگر ہے۔ اس بات کا جواب جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ دیا گیا ہے، وقل، اور کہہ دیجئے، انما 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 انا انا، بے شک اسی کی سپرلیٹو ڈگری انما، کہ بات صرف یہ ہے کہ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، انا منذر، کہ میں خبردار کرنے والا ہوں، میں ڈرانے والا ہوں۔ آگے تذکرہ آ رہا ہے کہ کس چیز کے ڈرانے والے ہیں۔ میں خبردار ہوں، میں خبردار کرنے آیا ہوں تمہیں۔ کیا؟ وما، اور نہیں ہے، من الہ، کوئی الہ، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ وہ کیا کہتے تھے اس وقت؟ اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیا بنا لیے اتنے ساروں میں سے ایک معبود؟ اسی سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 میں سے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، ہم نے تو یہاں پہ 360 جو بنا کے رکھے ہوئے تھے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں کہ آ کے ایک معبود، یہ کیا بات ہوئی؟ بڑی عجیب سی بات ہے۔ اب ایک معبود، ایک الہ اس ساری دنیا کو کیسے کنٹرول کرے گا؟ اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ میں بیمار ہوں، میرے پیٹ میں درد ہے، اس کو جو ہے وہ رزق کا پرابلم ہے، اس کے ہاں فصل نہیں ہو رہی ٹھیک، اس کا کوئی اور مسئلہ ہے؟ یہ ساری چیزیں کیسے کر سکتا ہے؟ سمجھ نہیں آتی کہ بارش بھی اسی نے برسانی ہے، سمندروں کے کنٹرول بھی اسی کا ہی ہے، دھوپ بھی اسی نے نکالنی ہے، پھلوں میں رس اس نے ڈالنا ہے، اتنے سارے کام کیسے کر سکتے؟ یہ بڑی عجیب سی بات ہے، یہ وہ کہا کرتے تھے۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے اسی چیز کا جواب یہاں پہ اس آیت کریمہ کا جو آیت نمبر 5 تھی، اجعل الآلہۃ الہا واحد، کیا اتنے سارے معبودوں کا ایک معبود بنا لیا ہے؟ ان ھذا لشیء عجاب، بڑی ہی عجیب بات ہے یہ تو۔ اس کا کہا گیا وما من الہ الا اللہ، اور نہیں ہے کوئی الہ مگر اللہ، الواحد، یکتا، ایک، القہار۔ قہار اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس کا معنی ہوتا ہے قہر ڈانے والا، غالب آنے والا، جبکہ عربی میں ترجمہ جو کاف ہے رے کا ترجمہ اس کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا۔ یہ زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور زیادہ اچھا ترجمہ ہے کہ اللہ کے لیے کہ اللہ کنٹرول کرنے والا ہے۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، وہ جو ایک ہے، جو کنٹرول کرنے والا ہے، جس نے بنا کے صرف سب کچھ چھوڑ نہیں دیا۔ رب السماوات، وہ پروردگار ہے، وہ بخش رب ہے، وہ پالنے والا ہے آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ اس نے بنا کے سب کچھ چھوڑ نہیں دیا، وہ ہر چیز کو پالنے والا ہے۔ ہر چیز اپنی بقا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، لیکن ہر چیز اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے اللہ کی جو ہے وہ اللہ کی محتاج ہے، اللہ کی غلام ہے، اس کے بغیر وہ گزارا نہیں کر سکتی۔ وہ اللہ کی دی ہوئی فضا کے علاوہ سانس نہیں لے سکتی، اللہ کے دیے ہوئے رزق کے علاوہ وہ کھا نہیں سکتی۔ ساری دنیا مل ملا کے کسی شخص کو ایک لقمہ اس کے منہ میں ڈالنا چاہے وہ نہیں ڈال سکتی۔ اگر ساری دنیا کسی شخص سے رزق چھیننا چاہے اور اللہ دینا چاہے تو کوئی اس سے چھین نہیں سکتا، اللہ اس کو دے کے رہتا ہے۔ تو رب ہے تمام آسمانوں کا اور زمین کا، وما بینہما، اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے۔ العزیز، عزیز کس کو کہتے ہیں؟ غالب، طاقتور۔ وہ اتنا غالب ہے کہ کوئی اس کے کہے پہ نہیں چلے گا تو وہ اس کو سزا بھی دے لے گا، وہ اس کو پکڑ کے جو ہے وہ سزا دینے کے اوپر بھی غالب ہے۔
یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کا مذاق اڑاتا رہے، کوئی اس کے جو ہے وہ نبیوں کو جھٹلاتا رہے، اس کے کہے کی خلاف ورزی کرتا رہے اور اللہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دے. ایسی بات نہیں ہے. اللہ اس کو اس دنیا میں بھی پکڑے گا اور اللہ اس کو آخرت میں بھی پکڑے گا. یہ جو ڈھیل دی ہوئی ہے اس وقت، یہ اس کی مصلحت ہے کہ کون کس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دے دے. الغفار، اور پھر جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں وہ غلطیاں کر بھی بیٹھیں تو وہ بخشنے والا بھی ہے. رب السماوات والارض، اور وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے. العزیز الغفار، وہ غالب ہے اور بخشنے والا بھی ہے. کل کہہ دیجئے، ہوا وہ نبا کس کو کہتے ہیں؟ خبر کو. نبا العظیم، نبا عظیم، کہہ دیجئے وہ بڑی خبر ہے. اب بڑی خبر کیا ہے؟ اس کے بارے میں جو ہے وہ مختلف مفسرین نے کہ قرآن کا آنا بڑی خبر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت جو ہے یہ بڑی خبر ہے کہ انہی میں سے ایک شخص کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نبوت دی اور رسالت کے مرتبے کے اوپر جو ہے وہ ان کو فائز کیا. اور پھر اگر ہم سورہ نبا دیکھتے ہیں، اما یتسالون، وہ پوچھتے ہیں اس کے بارے میں، سوال کرتے ہیں کس کے بارے میں؟ عن النبأ العظیم، اس بڑی خبر کے بارے میں. اما یتسالون عن النبأ العظیم الذی خلق الذی هم فیہ مختلفون کلا سیعلمون ثم کلا سیعلمون. جان لو گے، پتہ لگ جائے گا تمہیں، ضرور تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا. اور وہ خبر کیا ہے؟ وہ روز محشر کی خبر ہے، وہ قیامت کی خبر ہے کہ جس دن سب کچھ جو ہے وہ لپیٹ لیا جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے. اس دن وہ پوچھے گا للہ، کون ہے آج غالب جو ہے وہ، کون ہے آج للہ الواحد القہار، آج کون ایک اکیلا جو ہے وہ کنٹرول کرنے والا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے. تو یہ پوچھتے ہیں تم انہو مورزون، تم اس سے اعراض کرتے ہو. انتم غائب کی ضمیر ہے، انہو اس سے، مورزون اعراض ان سے. اعراض کیا؟ درگزر کرنا، منہ پھیر لینا، پلٹ جانا اس سے کہ تم اس سے منہ پھیر رہے ہو. کس سے منہ پھیر رہے ہو؟ دوبارہ جی اٹھنے سے منہ پھیر رہے ہو. تم اپنی آخرت سے جو ہے وہ منہ پھیر رہے ہو. اس دن جس دن جو ہے وہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍّ يَرَهُ. جس نے ذرا برابر برائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا، جس نے بلائی کی ہوگی وہ بھی دیکھے گا. اس دن سے تم منہ پھیر رہے. دیکھیے جتنے بھی نبی آئے ہیں ان نبیوں کا ایک ہی جو ہے وہ فریضہ تھا، اور فریضہ کیا تھا؟ لوگوں کو آخرت کے بارے میں بتانا، لوگوں کو بتانا کہ تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ زندگی فانی زندگی ہے، ابدی زندگی اس کے بعد ہے، اور اس ابدی زندگی میں تمہارے اس زندگی کے کیے ہوئے اعمال کی بنا پہ فیصلے ہوں گے، اور ان فیصلوں کی بنا کے اوپر تمہارے لیے جنت یا دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا. صرف یہی پیغام تھا جو ہر نبی یہاں پہ لے کے اترا. تم اس سے جو ہے وہ منہ پھیر رہے ہو، تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. اگر ہمیں آخرت یاد ہو، اگر ہمارا جی اٹھنے کے اوپر یقین ہو، ایمان تو ہمارا ہے لیکن ہمیں یقین نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو پھر تو ہم مسلمان رہتے ہی نہیں ہیں، ہم اس کیٹیگری سے باہر نکل جاتے ہیں. ہمیں تو کہا گیا کہ ایمان لانا ہے غیب سے. غیب کیا ہے؟ اللہ ہے، رسول اس نے بھیجا ہے، آخرت ہوگی، فرشتوں پہ، سب پہ ایمان لانا. لیکن بات یہ ہے اس کی کتابوں پہ ایمان لانا. ہمیں ایمان تو ہے، ہم زبانی کلامی کہہ تو دیتے ہیں، ہمیں یقین نہیں آتا. اگر ہمیں یقین آتا ہو تو پھر ہم اپنے اعمال درست کرنے کی کوشش تو کریں. ہم تو کوشش بھی نہیں کرتے، ہم تو کہتے ہیں اچھا جو ہوگی سو دیکھی جائے گی. جہاں پہ جو کچھ ہے کر گزرو. کسی کا حق کھانا ہے کھا لو، کسی بہن بیٹی کا جو ہے وہ جائیداد میں سے حصہ کھانا ہے کھا لو، کسی دوسرے کے اوپر جو ہے وہ اس کے گردن پہ پاؤں رکھ کے گزرنا ہے گزر جو. ہمارا الو سیدھا ہونا چاہیے. ہمیں اس بات کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہاں پہ جو ہے وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ہر برائی وہاں پہ دیکھی جائے گی، ہر بلائی وہاں پہ دیکھی جائے گی. وہ اکاؤنٹ فار ہوگی وہاں پہ، اس کا حساب کتاب ہوگا وہاں پہ. اگر ہمیں یقین ہو تو یہ ہماری دنیا سیدھی نہ ہو جائے. یقین جانیے جب کسی کے سامنے بیٹھ کے اس طرح کی بات کرتے ہیں نا تو اگلا جو ہے وہ پاگل سمجھتا ہے. وہ کہتا ہے یار کون سی دنیا میں رہ رہے ہیں آپ؟ وہ یہ سب قصے کہانیاں، آج کی دور میں بات کر رہا ہوں کہ یہ سب قصے کہانیاں، کس نے کون جیا کون جیتا ہے، پھر اس کے بعد کون کبھی اٹھا کوئی دیکھا؟ جب ہوگی دیکھی جائے گی.
اور دیکھیے ہماری بگاڑ میں سب سے بڑا حصہ جو ہے نا ایک چیز کا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ اللہ غفور الرحیم ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے, اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ کا مان توڑ کے اللہ کی رحمت کی طلبگار میں کیسے ہو سکتا ہوں؟ اور پھر بات یہ ہے کہ اللہ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا, اگر جو دوسروں کے حقوق کھائے ہوئے ہیں اگر وہ بھی معاف کر دے تو پھر اللہ کا عدل کہاں چلا گیا؟ اللہ کا عدل تو ہونا ہے وہاں پہ. تو عدل جب ہوگا تو پھر تو بھائی بدلہ دینا پڑے گا. جس جس کے ساتھ جو زیادتی کی ہے, جس جس کا حق کھایا ہے, وہ حق وہاں پہ ادا کرنا پڑے گا. اور وہاں کیسے ادا ہوگا؟ وہاں پہ ایسے ہی ادا ہوگا کہ ٹھیک ہے بھی نہیں, اب یہاں پہ مال تو کچھ ہے نہیں, ٹھیک ہے پھر اس کے گناہ, اس کی نیکیاں اس کو دے دو. نیکیوں سے بھی نہیں ہوتا, اب اس کے گناہ پھر اس کے اوپر لاد دو. یہ ہوگا حساب کتاب. اور وہ دن ہوگا جس دن کوئی ماں باپ, کوئی باپ بیٹے کا روادار نہیں ہوگا, بھائی بھائی کا روادار نہیں ہوگا, شوہر بیوی کا روادار نہیں ہوگا. ہر کسی کو نفسا نفسی ہوگی, اپنی اپنی پڑی ہوگی. تم مجھ سے منہ پھیرتے ہو, تو یہ منہ پھیرنے والی بات نہیں ہے. دیکھیے کتنی خبریں ہم روز سنتے ہیں, سڈن ہارٹ اٹیک ہوا, کارڈیک اریسٹ اور فوت فارغ. تو ہمیں یہ کیوں یقین نہیں آتا کہ میں نے بھی مرنا ہے اور آپ نے بھی مرنا ہے؟ جب تک ہمیں اس بات کا اتنا یقین نہیں ہوگا دوبارہ جی اٹھنے کے اوپر کہ جتنا یہ تو یقین ہے, اس وقت میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں, آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں, اس حد تک یقین ہوگا تو تب ہماری راہ سیدھی ہو سکتی ہے, ویسے سیدھی نہیں ہو سکتی. انتم عنہ مورزون, تم تو اس سے منہ پھیر رہے ہو. کس سے منہ پھیر رہے ہو؟ پہلی بات تو بتا دیجئے کہ وہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وقال الکافرون ھذا ساحر کذاب, یہ تو جادوگر ہے, یہ جھوٹا جادوگر ہے, یہ تو جس کو اپنے ساتھ ملاتا ہے لوگ اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کہہ دیجئے نہیں, قل انما انا منذر, میں صرف خبردار کرنے والا ہوں, میں ڈرانے والا ہوں. وہ کہتے تھے اجعل الالہۃ الہا واحد, کیا بہت سارے معبودوں کا ایک معبود بنا لیا ہے؟ یہ ایک معبود کیسے کنٹرول کرتا ہوگا؟ بڑی عجیب چیز ہے. تو فرمایا وما من الہ الا اللہ, اور نہیں ہے کوئی الہ سوائے ایک اللہ کے, اللہ الواحد القہار, اللہ جو ہر چیز پہ کنٹرول کرنے والا ہے. وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. العزیز, غالب ہے, طاقتور ہے. کوئی گناہ کر کے, کوئی جرم کر کے, کوئی کسی کا حق کھا کے کہیں بھاگ نہیں سکے گا. وہ اس کو پکڑ کر سزا دینے کی قوت رکھتا ہے, طاقت ہے اس کے پاس. وہ اس دنیا میں بھی اس کو جو ہے اس کا جو ہے وہ بدلہ دے گا, اور آخرت بھی اس نے بنا رکھی ہوئی ہے. الغفار, اور وہ اپنے بندوں کو بخشنے والا بھی ہے. یہ اس کی صفات ہیں کہ اگر کوئی غلطی کر کے آتا ہے اور اللہ کے آگے جھک جاتا ہے تو اللہ معاف کرنے والے بھی ہیں, بخشنے والے بھی ہیں. کہہ دیجئے وہ بڑی خبر ہے, قل هو نباء العظیم, نباء العظیم, کہ وہ بڑی خبر ہے, وہ جس کے بارے میں یہ سوال کرتے ہیں, جس کے بارے میں یہ پوچھتے ہیں. انتم عنہ مورزون, اور تم اس سے اعراض کر رہے ہو, اس سے منہ پھیر رہے ہو. کیا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر دینے سے جو ہے وہ کبوتر چھپ جاتا ہے؟ بلی سے جو ہے وہ پھر کہیں علیحدہ ہو جاتا ہے, چھپ جاتا ہے؟ ہم بھی اگر آنکھیں بند کر لیں گے تو یہ حقیقت تو آ کے رہے گی. جانا ہم نے سب نے ہے, اس میں کوئی سیکنڈ تھاٹ نہیں ہے. اور اسی طرح جس طرح جانا ہمارے لیے اٹل ہے, اسی طرح وہاں پہ اٹھنا بھی اٹل ہے. دیکھیے ہمیں ایک زندگی پہلے بھی دی گئی تھی. جب ہم سے پوچھا گیا تھا الستو بربکم, کون ہے رب تمہارا, سب نے گواہی دی تھی, قالوا بلا, ہاں آپ ہی ہمارے رب ہیں. ایک زندگی وہ تھی, ایک کب ملی ہے, ایک اس کے بعد ہوگی. وہاں پہ صرف عہد لیا گیا تھا, یہاں پہ تم سے عمل کرنے کے لیے تمہیں جو ہے وہ زندگی دی گئی, مہلت دی گئی, اور آخرت ہوگی جس میں تمہارا اس کا بدلہ دیا جائے گا. اب کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ تو خود ہی جو ہے وہ گھڑ لاتے ہیں قرآن کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آسمانوں پہ ہو رہی ہوتی ہیں. تو میں تو کوئی پڑھا لکھا نہیں ہوں, نہ میں نے کوئی کتاب لکھی ہے, نہ مجھے کوئی جن آتا ہے. میرے پاس تو آسمان کی خبریں کیسے آتی ہیں؟ ایسے ہی آتی ہیں کہ جیسے جو مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں تبھی میرے پاس وہ علم آتا ہے. نہیں تو مجھے کیا پتا تھا وہ کیا تکرار تھی, وہ کیا بات چیت تھی فرشتوں کی, جس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا, اسے پچھلی آیت نہیں لکھی ہم نے, انی جاعل خلیفہ من الارض, کہ میں زمین میں خلیفہ اپنا بنانے لگا ہوں. تو پھر فرشتوں نے آگے سے کچھ سوال پوچھے. نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا, کیا تو اس کو زمین میں بنائے گا جس کو اختیار بھی دے گا جو زمین میں فساد کرے گا, ویسفک الدماء, اور وہ زمین میں خون بھی بہائے گا. یہ قرآن پاک کے پہلے پیرے میں جو ہے وہ آیت نمبر 30 29 30 پڑھ لیجئے, اسی میں کلیئرٹی آ جائے گی.
بلکہ اسی کے آگے جو ہے وہ پھر یہی خبر دی جا رہی ہے کہ جب وہ آپس میں بات کر رہے تھے تو مجھے کیا پتا تھا کہ وہ کیا بات کر رہے ہیں. مجھے تو اللہ میاں نے وحی کی اور میں وحی کر کے وہ تمہیں بتا رہا ہوں, اور تمہیں بتا رہا ہوں کہ تمہاری تخلیق کیسے ہوئی, تمہیں زمین پہ کیسے بھیجا گیا. تو جو وہاں پہ بات چیت ہوتی ہے, ما کانا لیا من علم, مجھے کوئی علم نہیں ہوتا اس کا, مجھے کوئی پتہ نہیں ہوتا. بالمالا الاعلیٰ, اعلیٰ کہتے ہیں اوپر کو, مالا کہتے ہیں اوپر والی مجالس کو. اوپر والی مجالس کس کی ہیں؟ فرشتوں کی مجلسیں. اوپر کون ہے؟ اللہ کی مخلوق فرشتے ہیں. تو فرشتوں کی جو مجلسیں ہوتی ہیں مجھے کوئی پتہ نہیں چلتا. از یختصمون, اختصامن سے جس کا معنی ہوتا ہے باہم جھگڑنا, تکرار کرنا, بحث و مباحثہ کرنا, گفتگو کرنا, یہ سارے معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. مجھے تو نہیں پتا چلتا کہ جب اوپر والے جو ہیں وہ آپس میں جو ہے وہ بات چیت کر رہے ہوتے ہیں, گفت و شنید کر رہے ہیں, ان یوہا, نہیں مگر وحی کی جاتی ہے, الیہ, طرف میری, الا, یہ کہ انما انا نذیر مبین, کہ بات یہ ہے کہ میں کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں. مجھے وحی کی جاتی ہے کہ وہاں جو بات چیت ہوئی ہے اس کا آؤٹ کم مجھے دیا جاتا ہے, اور مجھے دے کے کہا جاتا ہے کہ ان کو بتا دو, جا کے ان کو خبردار کر دو, ان کو کھلی کھلی بات بتا دو کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا ہے. تمہیں اسی لیے پیدا کیا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ میری طرف سے تمہیں ہدایت ملے گی. فَمَا يَأْتِيَنَّكُمْ, کہ منی جب میری طرف سے تمہارے پاس آئے گی ہدایت, فَمَن تَبِعَ, پھر جس نے تو کر لی ہدایت, اس کی پیروی کر لی, فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ, اس کو کوئی ڈر نہیں ہوگا, نہ کوئی حزن ہوگا. اور جس نے پھر جو ہے اس کی نفی کی, اس کا انکار کیا, تو پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کھلے گا, پھر جہنم میں جو ہے اس کو دھکیلا جائے گا. تو یہ جو باتیں اوپر کی ہیں, تم کہتے ہو کہ میں جادوگر ہوں, میں دیوانہ ہوں, یہ خبریں مجھے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی بتاتے ہیں, تو میں تمہیں بتاتا ہوں. یہ اوپر والی جو باتیں ہیں, اسی کا یہ مفہوم ہے, یہ تمہید باندھی جا رہی ہے کہ جو فرشتوں نے اوپر جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو ہے وہ عرض کی کہ اللہ تو اس کو بنائے گا, اس کو تو اختیار بھی دے رہا ہے, اس کو نفس بھی دے رہا ہے, جب اس کے پاس نفس بھی ہوگا, اس کا اختیار بھی ہوگا, اور پھر جو ہے وہاں پہ جا کے یہ تو فساد ہی مچائے گا نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون, بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. اللہ کی حکمت اللہ کی ہے. تو جو وہاں پہ ہو رہا تھا مجھے تو کوئی اس کا علم نہیں تھا میرے پاس, نہیں تھی, مگر یہ کہ میرے پاس وحی آتی تھی, اور وحی آ کے مجھے کیا حکم دیتی تھی کہ بتا دیجئے انا نذیر مبین, کہ لوگوں کو بتا دو کہ میں کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا. انشاءاللہ اسی سے سلسلہ جو ہے وہ ہم کل آگے شروع کریں گے. ایک دفعہ ترجمہ پھر دیکھ لیجئے. کہہ دیجئے بات یہ ہے, اصل حقیقت یہ ہے کہ میں تو صرف خبردار کرنے والا ہوں. وما من الہ الا اللہ, کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے, الواحد القہار, جو یکتا ہے, جو ایک ہے اور کنٹرول کرنے والا ہے ہر چیز کا. رب السماوات والارض, وہ پروردگار ہے آسمانوں کا اور زمین کا. وما بینہما, اور جو کچھ اس کے درمیان ہے. العزیز الغفار, وہ غالب ہے, وہ قوت رکھتا ہے سزا دینے کی اور بخشنے کی, جو ہے وہ رحمت, وہ بخشنے والا بھی ہے. کہہ دیجئے قل ہوا نبأ عظیم, کہہ دیجئے وہ بڑی خبر ہے. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ انتم عنہ مورزون, اور تم اس سے منہ موڑ رہے ہو. وہ وہی پھر دیکھ لیجئے, عما یتساءلون, وہ آپ سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں, عن النبأ العظیم, کس کے بارے میں؟ بڑی خبر کے بارے میں. وہ بڑی خبر کیا ہے؟ وہ بڑی خبر جو ہے وہ روز محشر ہے, وہ قیامت کی گھڑی ہے, وہ ساتھ ہے, اور تم اس سے منہ پھیر رہے ہو. تمہیں یقین ہی نہیں ہے کہ تم نے اٹھنا ہے. ما کان لیا من علم بالملأ الاعلی, اور نہیں مجھے کوئی علم اوپر والوں کی مجالس کا کہ وہ کیا کہتے ہیں. اس یختصمون, جب وہ آپس میں گفت و شنید کرتے ہیں, باہم تکرار کرتے ہیں. ان یوحا الیہ الا انما انا نذیر مبین, اور نہیں ہے وہ مگر یہ کہ مجھے وحی کی جاتی ہے کہ میں بتا دوں کہ میں کھلا کھلا ڈر سنا دینے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روز محشر پہ یقین کرنے کی ہمت اور توفیق دے. ہم روز محشر کو ایسے سمجھیں جیسے جو ہے وہ ہم اس وقت ہیں, کہ ہاں جیسے ہم یہاں پہ زندہ ہیں ویسے ہی ہمیں ہونا ہے. وہاں پہ اللہ کی عدالت لگی ہوگی, اور اس اللہ کی عدالت میں جو ہے وہ ہمیں کٹہرے میں کھڑا کر کے ہم سے جو ہے وہ سوال پوچھے جائیں گے کہ ہاں بھائی بتاؤ کیوں کیا. اگر ہم وہاں پہ جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے تو الیوم نختم علی افواہہم, اور اس دن پھر ہم منہوں پہ مہر لگا دیں. وتکلمنا ایدیہم, ان کے پھر ہاتھ بھی بولیں گے, پاؤں بھی بولیں گے, پھر سب کچھ جو ہے وہاں پہ گواہی دے گا. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین,
الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا اللہ.